کیا آپ جانتے ہیں آپ کی ایک غلطی آپ کی دنیا و آخرت دونوں برباد کر سکتی ہے؟ اور وہ غلطی کیا ہے وہ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے۔ اور دین میں کوئی نئی بات لانا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، یعنی کوئی نئی بات ایسی جس سے گناہ سرزد ہوں اور آگے کرنے والے یعنی سب کے سب جو گناہ میں شریک ہوں گے وہ بھی جو ہے آپ کو گناہ ملے گا۔ اور حضرت ربیعہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ادب کے معاملے میں سخت تنبیہ کی ہے، اور جو نئی بات لے کر آئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ رد کر دی گئی۔ یہ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آپ نے کیا عمل کرنے ہیں۔ اور ہم روزانہ کوئی ایسے عمل کرتے ہیں جو دین میں سرے سے ہوتے ہی نہیں، کیا ہمیں وہ کرنے چاہیے یا نہیں؟ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آیا اور حضور سے کہا گیا کہ مناسب ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سو جائیں، آپ کے کان سنتے اور دل سمجھتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو گئیں اور کان سنتے رہے، دل سمجھتا رہا۔ فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا سردار نے گھر بنایا، وہاں دسترخوان تیار کیا، بلانے والا بھیجا تو جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں آیا، دسترخوان سے کھایا، اس سے سردار راضی ہوا، اور جس نے منادی کی نہ مانی وہ نہ گھر میں آیا نہ اس دسترخوان سے کھایا، اس کا آقا اس پر ناراض ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ سید ہے اور محمد بلانے والے، گھر اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی حضور علیہ السلام بیدار تھے، ایک فرشتہ نے آ کر یہ عرض کیا کہ ان کلمات سے حضور پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر خواب میں وہ کلام ہوا جو آگے آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے بعض کلمے ہم کو سلا دیتے ہیں، بعض کلمے ہم کو موت دیتے ہیں۔ سور کی آواز سب کو زندہ کرے گی۔ حدیث اپنے ظاہر پر ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نیند غفلت نہیں پیدا کرتی، اس لیے سونے سے آپ کا وضو نہیں جاتا، اور آپ کی خواب وحی الہی ہے۔ فرشتہ نے سلا کر یہ گفتگو اس لیے کی تاکہ پتہ چلے اور لوگ حضور کے خواب پر ایمان لائیں۔ یعنی فرشتے کی اس گفتگو کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں سو گیا، جیسے ماں کی لوری سے بچے کو نیند آتی ہے، یا بعض چیزوں کو دیکھنے سے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی منادی کی بات مان لینے سے 3 فائدے ہوئے، گھر کی سیر، نعمتیں کھانا، اور بادشاہ کی خوشنودی بھی اس میں شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری بہار اس منادی کے دم سے ہے، یعنی بات نہ ماننے والے کا دین بھی تباہ، دنیا بھی تباہ، کھانے سے بھی معرومی، بادشاہ کی بھی مخالفت گلے پڑی۔ یعنی جو بات نہیں مانے گا وہ جو ہے دنیا سے بھی گیا، آخرت سے بھی گیا، یعنی اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کھانے سے بھی معرومی، اور بادشاہ بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جو حضور علیہ السلام کی بات نہ مانے گا وہ اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، وہ ہر چیز سے جاتا رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ کو سید کہہ سکتے ہیں بمعنی مالک و مولا کے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص صرف اعمال سے خدا کو راضی نہیں کر سکتا جب تک کہ حضور کی غلامی نہ کرے۔ تیسرے یہ اسلام ہی ذریعہ نجات ہے۔ بعض جہلوں نے یہ کہا
جس دین میں رہ کر نیکیاں کر لی جائیں نجات ہو جائے گی، وہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس حدیث میں جنت کو اسلام میں دکھایا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ اللہ کو سید بھی کہہ سکتے ہیں بمعنی مولا ہو، بمعنی مولا کے، یعنی بمعنی سردار کے، بمعنی آقا کے سید کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سید ہے، محمد بلانے والے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ بھی کہا گیا کہ دین اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بندہ اتباع کرتا ہے تو وہ ذریعہ نجات بنیں گی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتا جو ہے وہ اس کی نجات نہیں ہوگی، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یعنی اگر اسلام انسان قبول کرتا ہے، کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکے گا جب تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کر آئے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے گا تو اس کے لیے ذریعہ نجات بنے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آنا۔ اسی طرح حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو مسحری پر تکیہ لگائے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے جس کا میں نے حکم دیا، جس سے میں نے منع کیا، کوئی حکم پہنچے اور وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے، تو قرآن شریف میں پائیں گے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی کو نہ پاؤں کہ مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، یعنی تکیہ لگا کے بیٹھا ہو، یعنی امیر زادوں کی طرح، یعنی نوابوں کی طرح۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا کہ اس کے پاس میرے احکام پہنچے ہوں، جس کا میں نے حکم دیا، جس سے میں نے منع کیا، کوئی حکم پہنچے اور وہ کہے ہم نہیں جانتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا، جس سے منع کیا، اور وہ کہے ہم تک تو یہ پہنچے ہی نہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں، ہم صرف اور صرف قرآن پاک پر عمل کریں گے، یعنی جو قرآن پاک میں احکام ہیں ہم صرف ان کو مانیں گے، یعنی وہ حدیث مبارکہ پر وہ عمل ہی نہ کریں، حدیث پاک کو وہ دیکھیں ہی نہ، تو صرف اور صرف قرآن پاک دیکھیں، وہ بھی اسی طرح ہے جیسا کہ پہلا گزر چکا ہے کہ اس کی نجات نہ ہوگی۔ یعنی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے محبوب کی قوت نظر، انکار حدیث کے موقعوں پر یہ دو کلمے ہمیشہ فرمائے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن فرقہ کا موجد عبداللہ چکڑالوی ہے، جو چکڑالوی ضلع میاں والی پنجاب میں پیدا ہوا۔ یہ بہت مالدار اور لنگڑا تھا، متقین یعنی تکیہ لگائے فرما کر اس کے لنگڑا ہونے کی طرف اور عریقہ فرما کر اس کی مالداری کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ یہ مطلب ہے کہ اس فرقہ کا موجد آرام طلب ہوگا، یعنی یہ تکیہ لگائے سکون سے بیٹھنے والا، جیسے کہ میں نے کہا پہلے نوابی والا سٹائل ہوگا، یہ مالدار ہوں گے۔ فرمایا کہ اس کا موجد آرام طلب ہوگا، گھر میں رہے گا، دین حاصل کرنے کے لیے نہ سفر کرے گا اور نہ قرآن پاک کے ترجمے دیکھ کر، اور صرف ترجمے دیکھ کر یہ کہے گا۔ چنانچہ عبداللہ چکڑالوی اور اس کی ساری ضروریت کا یہی حال ہے۔ غرض یہ یہاں تک کہ یہ یہ ظہری عیوب کا ذکر ہے
یا باطنی کا نہیں جانتے کا مقصد یہ نہیں کہ نہیں جانتے یعنی ہم قرآن کے سوا حدیث وغیرہ کے قائل نہیں، صرف اور صرف حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔